اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 36واں درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، آپ کی آمد اور آپ کی نبوت کے بارے میں مختلف ممالک کے حکمرانوں نے دی تھی۔ تو برادران اسلام، یمن پر جب حبشیوں نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیف بن ذی یزن کو یمن پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس نے اہل حبش کو یمن سے جلا وطن کر دیا۔ یہ واقعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے 2 سال بعد وقوع پذیر ہوا۔ عرب کے قبائل کے سرداروں اور شعراء کے کئی وفد سیف کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے یمن حاضر ہوئے۔ ان میں مکہ کے قریش کا بھی ایک وفد تھا، جس میں عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن عبد الشمس، عبداللہ بن جدعان وغیرہ اکابر قریش شامل تھے۔ یہ وفد صنعاء پہنچا۔ معلوم ہوا کہ سیف غمدان نامی محل میں سکونت پذیر ہے۔ انہوں نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، انہیں بایابی عطا فرمائی گئی، یعنی اجازت عطا فرما دی گئی۔ جب یہ سیف کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے دائیں بائیں مختلف ممالک کے بادشاہ، شہزادے اور رؤساء کا ایک جمع دیکھا۔ عبد المطلب اس کے قریب پہنچے اور گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی۔ سیف نے کہا، اگر تمہیں بادشاہ کے درباروں میں لب کشائی کا طریقہ آتا ہے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جلیل القدر مقام پر فائز کیا ہے۔ اللہ کریم نے، تو حسب و نسب کے اعتبار سے قابل رشک ہے، تو سارے عرب کا سردار ہے، تو اس کی وہ بہار ہے جس سے سارا عرب سرسبز و شاداب ہے۔ تیرے بزرگ ہمارے لیے بہترین سلف تھے، تو ان کا بہترین خلف ہے۔ جس کا جانشین تیرا جیسا ہو وہ فنا نہیں ہوگا، اور جس کے آباء و اجداد تیرے آباء و اجداد کی طرح ہوں گے وہ کبھی گمنام نہیں ہوتا۔ اے بادشاہ، ہم اللہ تعالیٰ کے حرم کے رہنے والے ہیں، اس کے گھر کے خدام ہیں۔ ہم تیری خدمت میں تیرے ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیف نے کہا، اے گفتگو کرنے والے، تم اپنا تعارف کراؤ۔ آپ نے کہا، میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا، پھر تو تم ہمارے بھانجے ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک۔ بادشاہ نے کہا، مرحبا و اہلا و ناقتم و رحلا، کہ مرحبا و خوش آمدید، تمہارے لیے یہاں اونٹنی بھی ہے اور کجاوا بھی ہے، و مستناحا سہلا و ملکا، اور تیرے لیے خیمہ دن ہونے کے لیے کشادہ زمین بھی ہے، میدان بھی، اور ایسا بادشاہ جو عظیم الشان ہے، جس کی جود و عطا کی کوئی حد نہیں۔ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور تمہاری قریبی رشتہ داری کو پہچانا ہے اور تمہارے وسیلہ کو قبول کیا ہے۔ جب تک تم یہاں اقامت گزیر ہوں گے تمہاری ہر طرح عزت و تکریم کی جائے گی، اور جب تم سفر کرو گے تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب تم مہمان خانے میں تشریف لے جاؤ، وہاں تمہاری ہر طرح مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور 1 مہینہ وہ وہاں ٹھہرے، انہیں واپس آنے کی اجازت دیتا، نہ انہیں اپنی ملاقات کا موقع دیتا۔ پھر اچانک اس نے ایک روز علیحدگی میں عبد المطلب کو بلایا اور اسے اپنی مخصوص محفل سے شرف بایابی بخشا، اور اسے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنا ایک راز تمہارے سامنے افشاں کرنے جا رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں تم اسے پوشیدہ رکھو گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے کی اجازت عطا فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو ہم نے سامنے مخفی رکھا ہوا ہے، ہم نے اسے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے، کسی دوسرے کو اس کے اوپر آگاہ نہیں ہونے دیتے، اس میں آپ کے لیے ایک خصوصی فضیلت مرقوم ہے۔ عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، خدا تمہیں خوش رکھے اور نیکی کی توفیق دے۔ وہ کیا ہے؟
بادشاہ نے کہا کہ جب تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے قدوں کے درمیان ایک نشان ہوگا وہ سارے عرب کا سردار ہوگا اور اس کے ذریعے سے تمہیں بھی سارے عرب میں عزت ملے گی، قیادت نصیب ہوگی، اور یہ جو ہے روز قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ سلامت اجازت دے تو میں درخواست کروں گا کہ وہ اس بشارت کی تفصیل بیان کریں تاکہ میری خوشی کے اندر اضافہ ہو۔ برادران اسلام، سیف نے کہا اس بچے کی پیدائش کا زمانہ آ گیا ہے اور یا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان ہے، اس کے والد و ماں فوت ہوں گے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو نشان ہوگا وہ بھی ہوگا، اور دادا اور چچا اس کی کفالت کرے گا، وہ خدا وند رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو ٹھکرا دے گا، آگ کو بجھا دے گا، بتوں کو توڑ دے گا، اس کی بات فیصلہ کن ہوگی، اس کا حکم سراپا انصاف ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ سلامت، تیرا سایہ ہمیشہ قائم رہے، تو ہمیشہ باعزت رہے، تیرا ہمسایہ ہمیشہ باعزت رہے، اور تو ہمیشہ سعادت مند رہے، تیری عمر لمبی ہو، تیری حکومت ہمیشہ رہے، کیا مزید وضاحت کی زحمت گوارا کرے گا؟ سیف بن یزن نے کہا اے غلافوں والے قہر کی قسم، اللہ عبد المطلب تو اس کا دادا ہے، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے کہا سر اٹھائیے، تیرا سینہ ٹھنڈا ہو، کیا تو نے اس چیز کو محسوس کیا ہے جس کا میں نے تیرے سامنے ذکر کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا بے شک اے بادشاہ، بے شک میرا ایک بیٹا تھا جس پر میں فریفتہ تھا، میں نے اس کی شادی ایک عفت مآب خاتون سے کی تھی جس کا نام آمنہ بنت وہب ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، اس کا باپ والدہ فوت ہو چکے ہیں، میں اس کا چچا اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کے کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے، اس میں وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو تو نے بیان کی ہے۔ صاحب نے کہا پھر اس بچے کی فرض کیا کرو اور یہود سے محتاط رہا کرو کیونکہ وہ اس کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی غالب نہیں ہونے دے گا، اور جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ہیں اس کا ذکر اپنے ساتھیوں کے سامنے مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے خوف ہے کہ وہ حسد نہ کرنے لگے، اور اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ عن قریب میں اس کی بعثت سے قبل ہی اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں اپنے گھوڑ سواروں دوستوں اور پیدل دوستوں کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے ترک سکونت کر کے یثرب کو اپنا سکونت مسکن ٹھہراتا، دارالسلطنت بناتا، یہاں کیونکہ میری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یثرب میں اس کا دین مستحکم ہوگا اور اسی شہر میں آپ کا مدفن ہوگا، وہاں کے لوگ آپ کے انصار ہوں گے۔ اس کے بعد سیف بن یزن نے قریش کے وفد کو اپنے دربار میں طلب کیا، ہر ایک کو 100 اونٹ، ہر ایک کو 10 غلام، 10 کنیزیں اور 10 رطل چاندی، 10 رطل سونا، عنبر کا بھرا ہوا ایک ظرف دیا، لیکن عبد المطلب کو 10 گنا زیادہ عطا فرمایا، اور رخصت کرتے وقت کہا کہ آئندہ سال آنا تو مجھے اس مولود مسعود کے بارے میں بتانا، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے ہی سیف اس دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا۔ عبد المطلب جب روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے گروہ قریش، بادشاہ نے تم سے مجھے 10 گنا زیادہ عطا فرمایا ہے، جو بھی انعام دیا ہے 10 گنا زیادہ عطا فرمایا ہے، تم اس پر رشک نہ کرنا کیونکہ بہرحال یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، لیکن اگر رشک کرنا ہے تو اس چیز کے اوپر رشک کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ عرصہ بعد اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اس روایات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سیف بن یزن جو یمن کا فرما روا تھا اس کو بعثت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پوری طرح علم تھا۔ ہرقل سلطنت روم کا شہنشاہ تھا، خسرو پرویز نے حملہ کر کے اس کی رومی سلطنت کا بہت بڑا حصہ اسے چھین لیا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے سورۃ الروم کے ابتدائی آیتوں میں پیش گوئی فرمائی چند سال بعد حالات کا پانسا پلٹ جائے گا اور آج کا شکست خوردہ روم کا بادشاہ کل خسرو ایران کو شکست فاش کر دے گا۔
اپنی ساری مملکت اس سے واپس لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہرقل کی شجاعت، اولو العزمی سب کا سکہ جو تھا وہ سارے علم پر بیٹھ گیا، وہ اس کی رعایا اس پر جان چھڑکنے لگی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر چکا تھا، اس کی سطوت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ابن ناطور بیان کرتا ہے کہ ایرانیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایلیا آیا، وہ مقدس صلیب جو ایرانی چھین کر لے گئے تھے، وہ اس سے اپنے بازو یعنی زور بازو سے اسے واپس لیا تھا، اسے ایلیا میں لٹا دے۔ ایک دن صبح وہ بیدار ہوا، اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی، مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بعد اس کے ایک پادری نے کہا، آج آپ کی طبیعت درست معلوم نہیں ہوتی۔ ہرقل نے کہا کہ میں نے آج رات دیکھا ہے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس قوم کے بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے، جس قوم کا شعار ختنہ کرانا ہے۔ اسی اثنا میں غسان کے بادشاہ کا قاصد پہنچا، اس نے ہرقل کو مطلع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اس کے نام حضور کا ایک گرامی نامہ لے کر آیا۔ ہرقل نے کہا کہ اس قاصد کو لے کر جاؤ اور دیکھو یہ مختون ہے یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ختنہ شدہ ہے۔ ہرقل نے کہا بے شک اس امت کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے، لیکن مزید تحقیق کے لیے اس نے ایک اور عالم کو روم کے شہر بلا بھیجا، اور علم و فضل میں اس کا جو پلہ تھا۔ ہرقل وہاں سے روانہ ہو کر ہمس آ گیا اور اس نے عالم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا خط آیا، واقعی یہ نبی ہے۔ انہوں نے انہی دنوں میں اتفاقاً قابل مکہ کا ایک قافلہ وہاں آیا ہوا تھا۔ ہرقل نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میں کون آدمی رشتہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے سامنے کہا۔ ابو سفیان نے جب کہا کہ میں ہوں، انہوں نے جب اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے رفقا کو ابو سفیان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ ابو سفیان سے سچ سوالات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ جوابات ٹھیک دیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کا جواب غلط ہو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ برادران اسلام، پھر اس نے سوالوں کا جو آغاز کی۔ اس نے کہا کہ ابو سفیان نے بتایا کہ خاندان کے اعتبار سے، جب ہرقل نے پوچھا کہ ان کے خاندان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو اس نے کہا کہ خاندان کے اعتبار سے وہ ہم سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہرقل کیا نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کیا ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان نے نہیں۔ ہرقل کیا اس شخص کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل کیا روسا پیروی کرتے ہیں یا ضعیف لوگ ہیں؟ یعنی اس کی پیروی کرنے والے لوگوں میں بادشاہ لوگ ہیں یا ضعیف لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ضعیف لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہرقل نے کہا کیا کوئی شخص اس دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کوئی نہیں۔ ہرقل کیا اس کے دعوے سے پہلے تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل کیا اس نے کبھی دھوکہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس کے جواب میں بے شتاب کھایا اور چاہ کے جھوٹ بولے لیکن جرأت نہ ہوئے۔ کہنے لگا نہیں۔ کیوں؟ لیکن اب ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ ہرقل کیا تم نے کبھی اس سے لڑائی بھی کی ہے؟ ابو سفیان ہاں۔ ہرقل اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، یعنی کبھی وہ ہار جاتے تھے کبھی ہم ہار جاتے تھے۔ تو حضرات محترم، ہرقل وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے یہ کہنا پڑا، وہ کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے تمام سوالات کے جواب کو سن کر کہا اگر تم یہ سچ کہتے ہو تو وہ اس جگہ کے بھی مالک بن جاؤ گے جہاں میں نے اپنے دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ایسا نبی تشریف لانے والا ہے، لیکن یہ میرا گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں اس کے لیے مخلص ہو سکتا ہوں تو اس کی ملاقات کے لیے سفر کی زحمتیں برداشت کرتا
اور اگر میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر سکتا تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیتا، بعد ان کی محبت اور ان کی قدر و منزل کی خاطر، کسی مرتبہ اور حکومت کی طلب کی خاطر نہیں۔ ہرقل نے اپنے وزراء، رؤساء اور مذہبی علماء کو طلب کیا جب وہ آ گئے، محل کے دروازے بند کر دیے گئے اور انہیں کہا، اے گروہ روم، کیا تم کامیابی اور ہدایت کے متلاشی ہو؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارا ملک سلامت رہے؟ تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ ہرقل کے منہ سے جو ہی یہ جملہ نکلا تو وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دولتیاں جھاڑنے لگے، وہ دروازوں کی طرف بھاگے، لیکن جب انہیں دروازے مقفل ملے تو وہ رک گئے۔ ہرقل نے جب اسلام سے ان کی نفرت کی یہ کیفیت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا اور کہا کہ نہیں، انہیں تمہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ آ گئے تو ان سے کہا کہ میں نے یہ بات صرف تمہارے لیے اس لیے تمہارے پاس کی کہ ایمان کی پختگی کو پرکھنے کے لیے، کیوں تخت و تاج کے لالچ نے ان کو ایسے حق قبول کرنے سے محروم کر دیا جس کی حقانیت پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی ان کے اوپر۔ تو برادران اسلام، یہ واقعات تھے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کے اندر حکمرانوں نے لوگوں کو پیشگوئیاں کی تھی۔ تو برادران اسلام، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کی عزت کے، جس کے مقام و مرتبہ کے ڈنکے شروع سے ہی بجتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کے حکم سے قیامت تک یہ ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر رکھے جو اللہ کی عزت کے اوپر، اللہ کے نبی کی عزت کے اوپر، اس کے ناموس کے اوپر ہمیشہ پیرا دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی تعریف کرتے میں ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔